تقسیم بر صغیر برٹش گورنمنٹ کا ریاستی مسئلہ، انتظامی مسئلہ یا پھر مالی مسئلہ تھا۔ وجہ جو بھی تھی، برٹش گورنمنٹ نے 1861 اور 1866 کے انڈین کونسل ایکٹ کو پاس کیا اور اختیارات عام عوام کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، بہت سی باتوں کو ہم مقدس سمجھ کر اس پر بات نہیں کرتے، مگر ڈبیٹ ہر حال میں ہونی چاہیے، ماں سوائے دین اور مذہب کے اعتبار سے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کی آزادی کی جدوجہد میں ناقابل یقین کردار ادا کیا اور دو قومی نظریے سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ ان تمام اکابرین جن کا نام میں نہیں لے پا رہا، جن میں قابل قدر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، قوم اور ملک اور آنے والی ہماری تمام نسلیں ان کی مقروض ہیں۔ مگر کیا ہم بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کے حوالے سے جو ہمارا اٹل ایک دینی ذہنی طور پر اعتقاد بن چکا ہے کہ یہ دو قومی نظریے کی بنا پر وجود میں آیا ہے، مگر اگر انڈیویجول کیپیسٹی سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اور بہت سے محرکات تھے جس کا ہم آج آپ سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بر صغیر کے اندر جو اقدار تھا، اس حوالے سے ہمیں ایک باریک سی نظر پچھلی اپنی دہائیوں پہ ڈالنی ہوگی۔ 1857 کی جنگ آزادی، جی بالکل، اس وقت جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر پر مکمل طور پر اپنا راج مکمل نہ کر پائی تھی، تو انہوں نے تمام بر صغیر کی نوابی ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لینے اور آخری مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے ایک جنگ یہاں کے لوکل مجاہدین یا لوکل عوام کے ساتھ لڑی، اور اس جنگ کو 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اس آزادی کی جنگ کو بظاہر کوئی بھی اہم حکمران یا لیڈر لیڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مسلمان کچھ سولجروں نے مختلف جگہوں کے اوپر ان کی بندوقیں چلانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی جو گن تھی، ان کے کارتوس جو تھے، اس کو اپنے دانت کے اندر چبا کر استعمال کیا جاتا تھا، اور مختلف علماء اکرام نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ جو کارتوس ہے وہ سور کی چربی سے بنتے ہیں، جس پر تمام مسلم سولجر نے ان کے استعمال منع کر دیا۔ جب انہوں نے ان کارتوسوں کو چلانے سے منع ہوئے تو برٹش گورنمنٹ، جو کہ اس وقت ایسٹ انڈیا گورنمنٹ کہلا رہی تھی، انہوں نے ان کی وردیاں اتار کر انہیں اریسٹ کرنا شروع کر دیا، اور یوں ایک تحریک چلنا شروع ہوئی، اور دلی کی جامعہ مسجد کے اندر مسلم علماء اکرام اور مشائخ نے متواتر یہ فتوے دینا شروع کر دیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جو بھی الحاق کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوگا، اور یوں انڈیویجول طور پر بہت سے مسلمان اس جنگ کا حصہ بن گئے۔ دوسری طرف جنگ آزادی کو اس وقت کے نواب، جو کہ لگ بھگ 563 نوابی ریاستیں تھیں جو کہ مغلیہ دور کے اندر مغلیہ امپائر کے زیر تسلط تھی، اور برٹش گورنمنٹ اس پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ ریاستیں ایک طرف برٹش گورنمنٹ اور دوسری طرف مغلیہ حکمرانوں کے درمیان منافقت کا کردار ادا کر رہی تھی، مگر انہوں نے خود تو اس جنگ کے اندر کوئی کردار نہ ادا کیا، مگر انہوں نے اپنے زیر تسلط ان علماء اکرام کو اور عوام کو بہکانے کے لیے یا عوام کو اشتعال میں لانے کے لیے استعمال کیا، اور یوں 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا اور اس وقت کے علماء اکرام کا ہوا۔
کہا یہ جاتا ہے کہ لگ بھگ 1500 کے قریب جید علماء کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اگست 1858 کو برٹش گورنمنٹ نے برصغیر میں باقاعدہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ فرسٹ وار 1914 سے لے کر 1918 تک ہوئی، جس میں برٹش گورنمنٹ کو اپنے مالی مسائل کے بہت سے مسائل درپیش ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، جس سے مسلمان اور بھی زیادہ دل برداشتہ ہو گئے۔ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے دل بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 1886 میں برٹش گورنمنٹ نے یہاں کی عوام کے ریلیف کے لیے اقتدار عام عوام کو دینے کے لیے انڈین کونسل ایکٹ پاس کیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ برٹش گورنمنٹ اس وقت کے مسلمانوں سے نالاں تھی، کیونکہ فرسٹ وار کے لیے بھی جو یہاں سے مین پاور تھی وہ یہاں کے لوکل نوابوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح ٹھیک سلوک نہ کیا، اور دوسرا مسلمان بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کو کسی نہ کسی طرح توڑنے میں جن کا اہم کردار ادا تھا۔ دوسری طرف 1832 میں برٹش گورنمنٹ نے لینڈ ریفارم ایکٹ پاس کیا، جس کے مطابق تمام ایگریکلچر لینڈ ان نوابوں سے لے کے عام عوام کو دی جانی تھی۔ اس کے امپلیمنٹ کو روکنے کے لیے تمام نوابوں نے مل کر برٹش گورنمنٹ کے ساتھ چال چلی، اور کسی نہ کسی طرح خود وہ سامنے نہ آتے، وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے۔ 1919 کے اندر ہونے والا جلیانوالہ باغ کا جو انسیڈنٹ تھا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کو اس وقت کے مسلمانوں نے لیڈ کیا اور بے شمار مسلمانوں کو وہاں پہ جان کے نذرانے دینے پڑے۔ وہ انسیڈنٹ تحریک پاکستان کی ابتدا بنا۔ ورلڈ وار ٹو کے اندر ہونے والے محرکات میں برٹش گورنمنٹ کو بہت زیادہ مالی اور انتظامی مسائل کا مسئلہ درپیش رہا، اور برصغیر کو ایز اے برٹش راج کے تھرو کنٹرول کرنا برٹش گورنمنٹ کے لیے ایک مسئلہ بن چکا تھا۔ تو لہٰذا ان کا یہ مائنڈ تھا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ہم رن کریں اور ٹاپ مینجمنٹ کے طور پر برٹش گورنمنٹ دیکھے۔ اس کے لیے یہاں پہ مذاکرات شروع ہوئے، اور ان مذاکرات کی قیادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف گاندھی جی کرتے تھے۔ تقسیم پاکستان کے حوالے سے ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تقسیم پاکستان سے پہلے جو نوابی ریاستیں تھیں، ان کے نوابوں سے جب لینڈ ریفارم ایکٹ کے تحت زمین کو ان سے لے کر عام عوام کو دیا جانا تھا، تو انہوں نے اس وقت برٹش گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے اور اپنی ریاستوں کی دوبارہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی، جس کا نام بعد میں تحریک پاکستان کے طور پر مشہور ہوا۔ تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی، اس وقت اس تحریک کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا چلا رہے تھے، مگر اس کی تمام فنڈنگ تمام نوابی ریاستوں کے نواب کر رہے تھے، اور یوں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ وہ اپنے نمائندوں کے تھرو یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے، نہ کہ انڈیپینڈنٹ صوبہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال
برِ صغیر پاک و ہند کے اندر انڈیویجول صوبے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، مگر باقی تمام رفقا کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ہمیں انڈیویجول اسٹیٹ کی ضرورت ہے، اور یوں دو قومی نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھا، اور یہی وہ 563 اسٹیٹس کے آنر تھے جو برِ صغیر اور پاکستان کے اندر تقسیم سے لے کر اب تک مختلف سیاسی عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ فیصلہ فائنل ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان کا وجود عمل میں آئے گا، تو برٹش گورنمنٹ نے ہندو اور سکھ کمیونٹی کو بینیفٹ دینے کے لیے ایک فارمولہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا۔ 11ویں صدی عیسوی سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک برِ صغیر پاک و ہند میں جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی امپائرز قائم ہوئی تھی، ان کے رولر ہمیشہ اوپر افغانستان سے آتے اور آ کر برِ صغیر میں اپنا اقتدار قائم کرتے۔ وہ تمام کے تمام رولر ان میں بیشتر مسلمان تھے۔ تو برٹش گورنمنٹ کے تھنک ٹینک نے یہ اس وقت فیصلہ دیا کہ کیوں نہ ہندوستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر تقسیم پاکستان تک برٹش گورنمنٹ کو ہمیشہ مسلمانوں نے ہی ٹف ٹائم دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ لوگ اپنی آزادی اور اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم نظریے کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم آپ کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہندوستان بنا بھی دیتے ہیں تو ان مسلمانوں نے پھر آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ برِ صغیر پاک و ہند کو ہمیشہ کس سائڈ سے فتح کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ جو خراسان کا علاقہ ہے جس میں افغانستان سے اوپر ترکی ہے، عراق ہے، اس ایریے سے جو افواج آتی تھی وہ چلتے ہوئے دلی پر اپنا اقتدار مکمل کرتی تھی۔ تو برٹش گورنمنٹ کے اس وقت کے تھنک ٹینک نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے ساتھ اوپر والی پٹی جو کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، یہاں پہ ایک انڈیویجول مسلمانوں کا بارڈر بنا دیا جائے، تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی حملہ آور ہندوستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان کو روکے جو کہ پاکستان ہو۔ اور اگر آپ اب کے حالات دیکھ لیں، اگر اس چیز کو فرض کر لیا جائے ہندوستان اور پاکستان ایک یونٹ ہوتا، تو پچھلے 3 دہائیوں سے پاکستان جو افغانستان بارڈر پر جنگ لڑ رہا تھا وہ پاکستان نہ ہوتا، وہ برِ صغیر یا اس وقت جو بھی نام دیا جائے ہندوستان وہ جنگ کر رہا ہوتا۔ تو لہٰذا اس پوائنٹ آف ویو سے یہ مفروضہ کسی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا، برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے واٹر کا جو ہمارا نظام تھا اس کی چابی ہندوستان کو دے دی اور یوں کشمیر کو متنازع قرار کرتے ہوئے ہندوستان کے سپرد کر دیا۔ جی بالکل ناظرین، اسی طرح برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ رشیا کو گرم پانی کی بندرگاہوں کی ضرورت ہوگی، تو اگر یہ ایک ہی یونٹ ہوگا تو رشیا کا مقابلہ مشترکہ ہندوستان سے ہوگا۔ اگر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے گی تو رشیا اس اسٹیٹ کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ آپ اس کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ رشیا نے ہمارے ساتھ تھرو افغانستان جنگ کی۔ حکومت برطانیہ کا ہمیشہ پوری دنیا سے لوٹی ہوئی رقم کو اکٹھا کرنے کا ایک ٹارگٹ تھا جو کہ آج بھی قائم ہے۔
پاکستان کی لوٹی ہوئی تمام کی تمام دولت آج بھی سوئس بینکوں میں موجود ہے، اور ہمارے ملک کے بڑے مالی اسکینڈلوں کا تعلق بھی برطانیہ ہی حکومت کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ناظرین، اس جگہ پہ یہ بات بھی باور کی جاتی ہے کہ برطانیہ کی اس وقت کی پاور کو ختم کرنے کے لیے دوسرے ممالک نے مل کر کام کیا تھا، اور اسی لابی نے مل کر تحریک پاکستان کو سپورٹ کیا تھا۔ اب یہ مختلف مفروضے ہیں، مگر یہ کسی نہ کسی جگہ پر اپنا وجود رکھتے ہیں، یا ایک اہمیت کے ساتھ ان کو سنا یا سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے بات ٹی وی۔